السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں جس کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، لیکن ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم ہر چیز کو اپنے طریقے سے بدل دیتے ہیں۔ نعمتیں ہم ساری حاصل کر لیتے ہیں، دعائیں ہم ایسے مانگتے ہیں کہ جیسے اب کے بعد جو ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، لیکن جب ہمیں نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو ہم اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید ہماری وجہ سے حاصل ہوئی ہے، ہمارے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، تو ہم اس کا شکر ادا کرنا یا اس نعمت کی خوشی کرنا، اس کا ہم طریقہ کار بدل دیتے ہیں۔ پہلے آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو علم کم تھا، عمل زیادہ تھا، یعنی کہ ہر ایک شخص کے پاس علم نہیں تھا، لیکن عمل اس طرح کا تھا کہ کہیں سے بھی کوئی بات سن لیتے تو اس کو آگے پھیلانے میں دیر نہیں کرتے تھے، اور پھر وہ عمل خود بھی کر کے دکھاتے تھے۔ تو لیکن آج کے زمانے میں، آج کے اس نیو جنریشن کا جو دور چل رہا ہے، اس میں علم تو بہت ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں علم ہے۔ علم سے مراد موبائل میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں ہر چیز آپ فائنڈ کر سکتے ہیں، ہر چیز آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ ایک لفظ لکھتے ہیں تو اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ علم بہت ہے، لیکن عمل ایک رتی برابر بھی نہیں رہ گیا، الا ماشاء اللہ۔ اب یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اگست کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک لوگوں کے لیے، ہمارے لیے ایک خوش نصیب مہینہ ہے۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ ہم سب کو علم ہے کہ 14 اگست 1947 ہماری آزادی کا دن ہے۔ آزادی سے مراد ہم اس دن کو انڈیا اور پاکستان علیحدہ علیحدہ ہوا۔ جو مسلمان تھے وہ اپنی الگ عبادات کے لیے پاکستان میں شفٹ ہو گئے۔ تو لیکن اب چاہیے تو یہ تھا، اور اس طرح ہوا بھی، تب کے جو مسلمان تھے جو ہندوستان سے الگ ہو کر پاکستان میں آئے، تو ان کا خوشی کا اظہار اور ان کا طریقہ کار ایک الگ ہی انداز کا تھا۔ ان کا شکریہ ادا باجے بجانا نہیں تھا، ان کا شکریہ ادا موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے سپیڈ میں جا کے آوازیں نکالنا نہیں تھا، ان کا شکریہ ادا نمازیں پڑھنا تھا، ان کا شکریہ ادا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا تھا۔ اور اتنا شکریہ ادا کرتے تھے، اتنا شکریہ ادا کرتے تھے کہ وہ تو چل پڑے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے آج تک ہمارا ملک بچا ہوا ہے۔
اگر وہ شاید اتنا شکر ادا نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر نہ کرتے، تو شاید کچھ بھی نہ بچتا، کیونکہ ہمارے جو حالات ہیں وہ شکریہ ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا ملک پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ ہم عبادات کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کیوں چاہتے تھے، مدینہ منورہ ہجرت کیوں کر کے گئے؟ کیونکہ ان کو مکہ میں عبادات کرنے کے لیے نہیں دی جاتی تھی، چھپ کے نمازیں پڑھنی پڑتی تھی، تو وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر واپس مکہ بھی آئے، وہاں پہ آپ نے حج بھی کیا، عمرے بھی کیے۔ تو لیکن ہمارے پاس یہ ہمارا ملک محفوظ ہے، لیکن یہ نام کا محفوظ ہے، اس میں کرنے کرانے کا جو ہمارے اعمال ہیں وہ نہیں ہو رہے۔ اب 1 اگست 2 دن 3 دن بعد آنے لگی ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا، بلکہ ابھی سے تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، پھٹے وغیرہ لگنے یہاں پہ روڈ پہ پورے سیٹلر ٹاؤن میں شروع ہو چکے ہیں۔ تو 1-2 دن تک جو ہے وہ پھر باجے بھی آ جائیں گے، کپڑے بھی خریدے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے بیجز وغیرہ بھی لیے جائیں گے، وہ ایک الگ خوشی کا اظہار ایک الگ طریقے سے۔ لیکن جو یہ باجے بجانا، اس کے علاوہ یہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالنا، ڈرفٹنگ کرنا، روڈ بلاک کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، یہ سارا کچھ یہ کہاں سے ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے ہمارا؟ اب اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے جب میں چھوٹا تھا تو میں 14 اگست کی جو ہے وہ پریڈ وغیرہ دیکھا کرتا، ابھی بھی جب 14 اگست کو پریڈ وغیرہ لگتی ہے دیکھتا ہے، دل کرتا ہے انسان کا، لیکن اب جو ہے دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ اب پریڈ کم اور بے حیائی زیادہ دکھائی جاتی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جو پاکستان کا ترانہ ہے وہ لگایا جاتا تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ یہ بات میں جو ہے اب پارلیمنٹ تک کر رہا ہوں، اگر کوئی مثال کے طور پہ دیکھ بھی لیتا ہے کہ بڑا بندہ یہ ویڈیو میری دیکھ لیتا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع میں جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو تب جو تھا وہ ترانہ لگایا جاتا تھا، اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ ترانہ کھڑے ہو کر پرفارم کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے سارے ترانہ سن کے بعد میں چند باتیں ہوتی تھی قائد اعظم کے متعلق، علامہ اقبال کے متعلق رحمہ اللہ، ان کے متعلق چند باتیں ہوتی تھی اور معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ اب جو ہے کیا ہوتا ہے کہ نظمیں لگتی ہیں، اور نظموں کے بیچ میں ڈانس بھی ہوتا ہے، بے حیائی کا ماحول ہوتا ہے، لڑکیاں جوان لڑکیاں ہیں، میں ان والدین کو شرم نہیں ہے کہ اپنی بچیوں کو ہزاروں کروڑوں لوگوں کے سامنے جو ہیں وہ ناچ رہی ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں۔ وہی ہمارا پاکستان تو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ بچیوں کی عزتیں محفوظ رہیں، یا تو ہم بچیوں کو خود جو ہے وہ اس طرح کے کاموں کے لیے بھیج رہے ہیں، ہم بچیوں کو خود جو ہے وہ بے حیائی کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اسکول کالجز میں ہوتا ہے کہ 14 اگست آنے سے پہلے جو ہے وہ بچوں کو اسکول میں تیاری کروائی جاتی ہے، اور اسی طرح جب بچوں کا ٹیبلو چیمبر ہال میں یا کسی بڑی جگہ پہ، بڑی پلیس میں جہاں پہ ان کو ٹیبلو کروایا جاتا ہے، وہاں پہ بھی سارے بچے دیکھتے ہیں، سارے والدین دیکھتے ہیں، اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ بچے ناچ رہے ہیں۔ پھر ہم جو ہے وہ بے حیائی کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے وہ آج کیوں سود کے قرضے میں کیوں ڈوبا پڑا ہے؟ ہم کیوں اتنی پریشانیوں میں ہیں؟ ہم کیوں اتنی مشکلات میں ہیں؟ حالانکہ ہمارا ملک تو الگ ہے، ہم کیوں پھر بھی اتنی مشکلات میں ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حکمران اپنی مرضی کرنے لگ جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان میں لڑائی ڈلوا دیں گے، اختلاف پیدا کروا دیں گے، اور ان سے اپنی رحمت چھین لیں گے۔ یہی وجہ ہے ہمارے اوپر سے رحمت چھن گئی، ہمارے حکمرانوں کے اوپر سے رحمت چھن گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک جو ہے وہ سود میں بھی ڈوبا پڑا ہے، قرضے میں بھی ڈوبا پڑا ہے، تو ہم جو ہیں وہ اس کی مار کھا رہے ہیں۔ کچھ ہمارا شامت مال ہے، ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں، نہ ہم خود کا خیال کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کا کھا رہے ہیں، کس طرح کا کما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، ہم اس کا بھی خیال نہیں کرتے۔ ہم جو ہیں ہماری جو معاملات ہیں، ہمارے اعمال ہیں، یہ بالکل جو ہے وہ اس طرح ہوتے جا رہے ہیں جس طرح یہودیوں کے ہیں یا جس طرح کے کافروں کے ہیں۔
تو پھر ظاہر سی بات ہے جب ہم اس طرح کے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف رحمت نظر سے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی طرف دیکھنا ہے، فاتبعونی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ جب ہمارے اعمال، ہمارا کاروبار، ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ چٹکیوں میں ہمارا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا میری اطاعت کی۔ جب ہم نے اطاعت ہی نہیں کرنی تو پھر ہم منہ پھیریں گے تو ہمارے ساتھ برا ہونا ہی ہونا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ خیانت سے کیا مراد ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے احکامات جاری کیے ہیں، ہمارے لیے احکامات نازل کیے ہیں، اس کے اوپر عمل نہ کرنا۔ ہمارے پاس یہ امانتیں ہیں تو ہم اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ خیانت کیا ہے کہ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ عمل نہیں کر رہے، اس کو خیانت کہتے ہیں۔ خیانت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پاس کسی کا مال ہے، ہمیں اس کے پتہ ہے یار یہ کسی اور کا مال ہے، لیکن ہم پھر بھی اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پھر بھی اس کو جب وہ مانگنے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ لگ گئے، وہ ایسے ہو گیا، میں تمہیں دے دوں گا۔ تو یہ اعمال بھی ہمارے پاس ایمانتیں ہیں، جب ہم ان کے اوپر مکمل طریقے سے عمل نہیں کریں گے تو ہم خیانت کر رہے ہیں۔ تو جب ہم خیانت کریں گے، ہمارے سارے معاملات ہی الٹے چلیں گے تو پھر اس طرح ہی ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، دوسروں کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اپنے ملک کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد میں واپس لے کے آنا ہے۔ جو ہم یہ دھرنے وغیرہ دیتے ہیں یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، خدا کی قسم یہی دھرنے دینے کے بجائے اگر ہم اپنی مسجدوں کو فل کر لینا تو ہمیں دھرنے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ادھر دھرنے کی بات آتی ہے کہ بھائی اسٹرائک کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز اذان کی آواز آتی ہے کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلتا۔ تو جب یہ ہم اعمال کریں تو ظاہر سی بات ہے پھر سارا کچھ ہوگا، پریشانیاں بھی بڑھیں گی، مشکلات بھی بڑھیں گی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک علیحدہ ملک دیا عبادات کے لیے، تو عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا ہے۔ آپ اس دن نوافل پڑھیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ خوشی کے شکرانے کے نوافل پڑھیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی خبر سنتے ہیں، خوش خبریں سنتے ہیں، آپ سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ کئی حدیثیں میں پہلے جو ہے وہ اس باب میں بیان کر چکا ہوں، شکرانے کے باب میں یا نوافل کے باب میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن لیتے کہ فلاں ملک جو ہے یا فلاں شہر جو ہے وہ ایمان لے آیا، وہاں کے کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ تو ہمارا یہ ملک جو ہے یہ ہمیں ملا ہے، الحمدللہ ہم عبادات کرتے ہیں، محفوظ ہیں۔ تو محفوظ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ شکر ادا کریں اور یہ لازمی دعا کریں کہ اللہ جس طرح آپ نے مجھے توفیق دی ہے باقی مسلمانوں کو بھی توفیق دیں کہ وہ دین کے راہ پہ چلیں، حق کے راہ پہ چلیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود دعا قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس ملک کو تا قیامت آباد رکھے، اور جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا ہے اللہ وہ مقصد ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک کو بنایا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر، ہمیں اس کا ایجنڈا جو ہے، اس کا ملک کا حق ہے، ہمیں وہ ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر جو ہے یہ لازمی دعا کیا کرے جس طرح میرے دادا جان دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس ملک کو ایسے حکمران عطا فرما جو اس ملک کو سود سے اور قرضے سے پاک کر دے۔ جب اس ملک کو سود سے اور قرضے سے پاک کر لیا جائے گا تو انشاءاللہ سارے معاملات آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اے اللہ کوئی ایسا حکمران ہمیں عطا فرما جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو، ایسا حکمران ہمیں عطا فرما جو خلفائے راشدین جیسا ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارا ملک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس حق پہ چلے گا جس حق پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنیاد رکھی گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔